اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں بورڈ ایگزامینیشن میں پاس ہونے والے تمام تر اسٹوڈنٹس کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گی کہ جن بچوں کے تھوڑے سے کم مارکس آئے ہیں ان کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کمی کہاں چھوڑی ہے، تو یو اسٹل ہیو اے چانس، تو آگے مزید محنت کیجیے اور اچھے مارکس گین کرنے کی کوشش کیجیے۔ ساتھ ہی ساتھ نو ڈاؤٹ کہ ان پیرنٹس کو کنگریچولیٹ کرنا چاہوں گی کہ جن کی شفقت سے، محنت سے اور دعاؤں سے بچوں نے اتنے اچھے کامیابی حاصل کی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس موقع کے اوپر کچھ بات کی جائے۔ آج کل جو ایک چیز بہت عام ہے وہ یہ کہ ہم بچوں کو محنت کے لیے جب موٹیویٹ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم تنقید کا یا کمپیریزن کا جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں۔ جیسے کہ اگر تمہارے بڑے بھائی نے یا بہن نے اگر ایسا کیا تو یہ لازم ہے کہ تم اس سے بہتر یا اس جیسا کر کے دکھاؤ گے، یا پھر تمہارے کزن نے اگر اتنے مارکس لیے ہیں یا اگر وہ اسٹڈی میں اتنا اچھا ہے تو تمہیں بھی اتنی اچھی کارکردگی دکھانی ہوگی، یا پھر تمہارے کلاس فیلو یا تمہارے دوست نے اگر اتنا سب کچھ کر لیا تو تم کیوں نہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ چیز یہاں تک ایکسٹریم پہ پہنچ جاتی ہے کہ محفل میں بیٹھے ہوئے بھی کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ پیرنٹس آپس میں بچوں کے سامنے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں دیکھو میرے بیٹے نے تو اتنا اچھا کیا، کیا تم ایسے کر سکتے ہو۔ اگر آپ اس وقت بچے کی شرمندگی کا اندازہ لگائیں تو بچے کی آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں جس بچے کے اوپر تنقید ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور یقین کیجئے کہ اسے فرار کا راستہ نہیں میسر ہو رہا ہوتا، ایسے جیسے کہ اس نے کیا گناہ کر دیا ہے اور اس پر اس طرح کی تنقید کی جا رہی ہے کہ شاید وہ واقعی میں لائف میں ایسا اچھا کچھ نہیں کر سکتا کہ جس طرح کسی اور نے کیا۔ دیکھیے اگر کسی پیرنٹس کے 2، 4، 5 جتنے بھی بچے ہیں، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ تمام تر بچوں کی عادتوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ وہ بچے کھانے پینے کی عادات میں اپنی ہر کسی نہ کسی چیز میں وہ بچے بہن بھائی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، تو پھر ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے کزنز یا ان کے کلاس میٹ یا کوئی بھی بندے ان سے ملتے جلتے ہوں گے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بچوں کا جب ایڈمیشن کروانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بچوں کا اس لیے ایڈمیشن کروا رہے ہیں، یعنی 3.5 سال کی عمر جو منیمم ایج ہے ہمارے ہاں، میکسیمم ایک جو ایج کاؤنٹ کی جاتی ہے 3.5 سال 5 سال کے بچے کو جب ہم ایڈمیشن کروانے کے لیے لے کر جاتے ہیں تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم بچے کو ایک نئی لائف ایکسپلور کرنے کے لیے یا علم حاصل کرنے کے لیے یا پھر اس کی تربیت کے لیے ہم اسے اسکول میں ایڈمیشن کروا رہے ہیں۔ 99.9% لوگ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم بچے کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے اسے اسکول میں ایڈمیشن کروا رہے ہیں، یعنی موسٹلی لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم بچے کو لکھنے پڑھنے کے لیے اسکول میں داخل کروا رہے ہیں۔ اگر آپ کچھ چیزوں کو موازنہ کریں تو آپ وہ اس چیز کو دیکھیں گے کہ ایک 3.5 سے 5 سال کا جو بچہ جسے ہم اسکول میں ہم اس کا ایڈمیشن کرواتے ہیں، تو اس ٹائم اس کے چھوٹے سے دماغ کے اوپر جب وہ گھر کے ماحول سے نکل کر باہر ایک نئی دنیا میں جاتا ہے تو اس ٹائم اس کے اوپر ایک بوجھ نہیں ہوتا بلکہ ویریس چیزیں وہ اپنے اس کے مائنڈ کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ اسے لوگوں کو سمجھنا سیکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا سیکھنا ہے، اپنی جو ایموشنز ہیں، اپنی اگر اس کے دل میں کوئی بات ہے کسی کو سمجھانا سیکھنا ہے، لوگوں سے کچھ نئی چیزیں سیکھنی ہے۔ ان شارٹ کے زندگی میں آنے والے ہرڈلز کو کیسے فیس کرنا ہے، وہ ساری چیزیں ایک بچہ اس 5 سال کی عمر میں سیکھ رہا ہوتا ہے، اور ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بچے کو صرف اور صرف ہم لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے ہم اسکول بھیج رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ بچوں کو کوشش کا نہ کہیں، بچوں کو محنت کرنے کا نہ کہیں، بالکل کہیے، بلکہ والدین کی سپورٹ، والدین کی محبت بچوں کے لیے بہت زیادہ بچوں کے لیے ایک موٹیویشنل ثابت ہوتی ہے۔ آپ بچوں کو ضرور کہیے محنت کا، لیکن بجائے اس کے کہ ہم تنقید کے یا کمپیریزن کے الفاظ استعمال کریں، بچوں کو ان کی چوائس کے مطابق ان کو اس طریقے سے ان کے ساتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ آپ قائم کریں تاکہ بچہ ہر ایک اپنی پرابلم کے بارے میں آپ اپنے پیرنٹس سے ڈسکس کر سکے۔
یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، اور اس میں جو اس کی خوبیاں رکھی ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹوٹلی یونیک ہیں۔ کسی میں یہ خوبیاں زیادہ ہیں، کسی میں کم ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی بچے میں، کسی بھی انسان میں کوئی خوبی نہیں ہوگی۔ تو ہر بچہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق ماحول کو سمجھنا، ماحول کے ساتھ ڈیل کرنا، ہر ایک چیز وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق وہ سیکھتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی پیرنٹس کے تمام تر بچے ہیں تو اب بچوں کی پرورش ایک ہی ماحول میں ایک ہی پیرنٹ نے کی، لیکن جب بچے باہر نکلتے ہیں، ایک نئی چیز کو ایکسپلور کرتے ہیں، تو وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہر چیز کو سمجھ کر اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ایک سٹوری آپ سے شیئر کروں گی کہ کسی جنگل میں کمپٹیشن کا اعلان ہو گیا۔ اب وہاں پر سوئمنگ کے، کلائمبنگ کے، رننگ کے اور فلائنگ کی کمپٹیشن منعقد ہو گئے۔ تمام تر جانور یہاں وہاں سے آنے لگے اور انہوں نے مقابلہ بازی میں حصہ لیا۔ اب سب سے پہلے جب باری آئی بندر کی، تو بندر نے کلائمبنگ میں 10 on 10 لے لیے، سوئمنگ میں اس نے 5 لیے، اس نے رننگ میں اس نے 10 on 10 لیے، اور وہ فلائنگ میں جو تھا اس نے 0 لیے۔ اسی طریقے سے جب ریبٹ کی باری آئی تو کلائمبنگ میں اس نے 10 on 10 لیے، سوئمنگ میں اس نے 5 لیے، فلائنگ میں اس نے 0 لیا، اور رننگ میں اس نے 10 on 10 لے لیے۔ اب باری آ گئی ایگل کی۔ ایگل نے اسی طریقے سے جب اسے فلائنگ کرنے کا کہا گیا تو اوبویس 10 on 10 اس نے لیے۔ کلائمبنگ کے لیے کہا گیا، وہ ایک دم سے اڑ کے تو درخت کی چوٹی پر جا کے بیٹھ گیا، 10 on 10 ہو گئے، اور سوئمنگ میں اس کے 0 آ گئے، اور باقی سب چیزوں میں 10 on 10 ہو گئے۔ اب جب رزلٹ کی باری آئی تو جب ایگل نے سب سے زیادہ شاندار کامیابی حاصل کی، لیکن ایگل کے پیرنٹس نے اسے یہ بات کہی کہ تم کتنے زیادہ لوزر ہو کہ اتنا ساری اچیومنٹ تم نے کر لی اور یہاں پر آ کر تم پھنس گئے، یہاں پہ آ کے تم رک گئے، تم تو بہت بڑے لوزر ہو، تم تو کچھ نہیں کر سکتی۔ اور اس کے ساتھ ہی جو دوسرے جانوروں کے پیرنٹس تھے انہوں نے کہا دیکھو تمہیں ایگل جیسا بننا چاہیے، تم یہ نہیں کیا تم نے، اور تم دیکھو کس طریقے سے تم لوزر ہو، تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے کہیں نہ کہیں ہم یہ نوٹس کرنا چاہیے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بلیسنگ دی ہیں، جو ہمیں خوشیاں دی ہیں، ہمیں بہت ساری چیزیں نصیب ہوتی ہیں، لیکن ہم دوسروں کو دیکھنے میں اپنی ان خوشیوں کو جی نہیں پاتے، ان کا شکر ادا نہیں کر پاتے۔ تو کسی کو دیکھنے کے بجائے اگر ہم اپنی خوشیوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں اور ان کو سیلیبریٹ کریں تو یقین کیجئے کہ ہماری لائف میں کسی قسم کی کوئی تنگی، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ اب ان ساری چیزوں سے ہٹ کر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جب اپنے بچے کو پڑھائی کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے ہم اتنا زیادہ موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اتنا زیادہ اسے آگے جانے کے لیے اسے ہم محنت کرنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنے بچے کا کنیکشن اللہ کے ساتھ کتنا زیادہ جوڑ رہے ہیں؟ ہم نے اپنے بچوں کو کتنا سکھایا کہ رب کے اوپر توکل کرنا، اس کا شکر ادا کرنا ہر ایک نعمت کے اوپر کتنا زیادہ ضروری ہے؟ ہر ایک دنیاوی چیز کے ساتھ ہم نے بچے کی تمام تر اس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ تمام تر جوڑ دی، اور آج آپ دیکھیے کہ اسی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں بڑی بڑی جگہوں پر جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں کہیں ایسے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ ڈپریسڈ ہیں، ان کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ ہے اسٹڈی کے حوالے سے کہ نہیں تم نے ایسا کرنا ہے، تم نے یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، کہ وہ بچے جو ہیں وہ ڈپریسڈ ہو کر سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مومن میں ہر ایک چیز ہو سکتی ہے لیکن وہ کبھی ڈپریس نہیں ہو سکتا، وہ کبھی ڈپریشن نہیں اسے ہو سکتا۔ یہ ڈپریشن، یہ انزائٹی، یہ چیزیں کیوں ہیں؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ویک ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے آج اس حد کو پہنچ گئے ہیں کہ ان سے صرف اور صرف پڑھائی ہی مینج نہیں ہو پا رہی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ان تمام تر چیزوں کے بیچ میں ہم بچے کو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جو بچہ اتنی سی پڑھائی کیے زور کو برداشت نہیں کر سکا، وہ آگے چل کر اپنی میرٹل لائف کو کیسے ڈیل کرے گا؟ وہ آگے چل کر اپنی جاب لائف میں آنے والے اپس اینڈ ڈاؤن کو کس طریقے سے ڈیل کرے گا؟ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ہمارے بچے ان چیزوں کو نہیں سیکھ پاتے، ان چیزوں کے اوپر توکل مضبوط نہیں کر پاتے۔ تو بجائے اس کے کہ ایک چیز کے اوپر، کامیابی کے اوپر، دولت کے اوپر، پیسہ کمانے کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنے سے زیادہ ہم بچے کو پرسنالٹی سے زیادہ اس کا کریکٹر میکنگ کے اوپر اس کا زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ کیونکہ میرے خیال میں ایک اچھا انسان، ایک کامیاب انسان تو ضرور بن سکتا ہے، لیکن ایک کامیاب
انسان کے ایک اچھا انسان ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بہت جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔